ہیلو اور دی گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کی اس نئی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آج کا یہ تفصیلی جائزہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ بالکل، اور آج کی جو ہماری بحث ہے وہ واقعی بہت اہم ہے۔ ہاں، آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جائیں گے جس نے عالمی سیاست کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اکتوبر 2023 کے اسرائیل فلسطین تنازع کے بعد ابھرنے والے ایک نئے نظام کی۔ صحیح، وہ تنازع جس نے 2025 کے اختتام تک 67,000 سے زائد فلسطینیوں کی جانیں لی، ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی۔ بہت ہی دردناک، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بالکل بے بس یا مفلوج نظر آئی، اور پھر اچانک سے سفارتکاری کے میدان میں ایک نیا سٹارٹ اپ سامنے آ گیا۔ ہاں، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی جامع منصوبہ، جس نے 2026 کے شروع میں بورڈ آف پیس یعنی امن بورڈ کی بنیاد رکھی۔ بالکل، تو چلیں اس ساری بات کو کھول کر سمجھتے ہیں، اور میں واضح کر دوں کہ ہماری اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد کسی دائیں یا بائیں بازو کے سیاسی نظریے کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف حقائق اور دلائل کو غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے، کیونکہ جب ہم اس متوازی نظام کو دیکھتے ہیں تو جذباتیت سے ہٹ کر اس کے قانونی اور سیاسی پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، تو میرا سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اقوام متحدہ جیسا پرانا ادارہ موجود تھا تو اس نئے امن بورڈ کی آخر ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اصل میں اس کا جواب ان حالات میں چھپا ہے جو سلامتی کونسل میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیں، ویٹو پاور کے استعمال کی وجہ سے ایک ایسا ڈیڈ لاک بن گیا تھا کہ کوئی بھی مؤثر جنگ بندی کی قرارداد منظوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور ظاہر ہے زمین پر تو انسانی جانوں کا نقصان مسلسل ہو رہا تھا نا؟ بالکل، اسی سفارتی خلا کا کہہ لیں کہ فائدہ اٹھایا گیا، اور ستمبر 2025 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ٹرمپ نے یہ متبادل منصوبہ پیش کر دیا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اس منصوبے کو ملنے والی ابتدائی حمایت تھی۔ معلومات کے مطابق 8 مسلم اکثریتی ممالک نے اس کی توثیق کر دی۔ ہاں، اور ان میں سعودی عرب، مصر، ترکی، اردو، انڈونیشیا، پاکستان، قطر اور متحدہ عرب امارات شامل تھے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو روایتی طور پر اقوام متحدہ کے نظام کے حامی رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ایک طرح کی مایوسی تھی؟ اسے مایوسی کے ساتھ ساتھ عملیت پسندی یا پریگمیٹزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان ممالک کے سامنے ایک مفلوج اقوام متحدہ تھی اور دوسری طرف روزمرہ کی تباہی، تو انہوں نے اس بورڈ کو فوری تعمیر نو کے راستے کے طور پر دیکھا۔ اوہ اچھا، اور پھر اسی حمایت کی بنیاد پر جنوری 2026 میں ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اس کے قیام کا اعلان کر دیا، ہے نا؟ بالکل، اور حیرت انگیز طور پر 26 ممالک اس کے بانی رکن بھی بن گئے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بہت پرانی کوآپریشن مسلسل خسارے میں ہو اور فیصلے نہ کر پا رہی ہو، اور مارکیٹ میں اچانک ایک نیا سٹارٹ اپ آ کر کہے کہ بس ہمارے طریقے سے چلو، حل ہمارے پاس ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ کافی حد تک درست ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس سٹارٹ اپ کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ میں اسی طرف آنے والی تھی۔ سلامتی کونسل کی جو قرارداد 2803 تھی، کیا اس نے اس نئے بورڈ کو اقوام متحدہ کے ماتحت مکمل قانونی حیثیت دے دی؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرارداد 2803 نے اس بورڈ کو خوش آمدید ضرور کہا، لیکن اسے اپنا ماتحت یا ذیلی ادارہ بالکل نہیں بنایا۔ رکیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اقوام متحدہ کے نظام سے بالکل باہر ہے؟ جی بالکل، یہ ایک ایڈ ہاک باڈی ہے، ایک وقتی اور متوازی نظام جو روایتی ڈھانچے سے آزاد رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کے اندرونی ماڈل کو دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی عجیب ہے۔ ہاں، وہ پے ٹو پلے یا پیسہ دو اور اختیار لو والا ماڈل۔ بالکل، بورڈ کی مستقل رکنیت کے لیے $1 بلین کا عطیہ لازمی ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ $1 ارب میز پر رکھیں اور فیصلہ سازی کی کرسی لے لیں، اور ٹرمپ اس کے تحیات چیئرمین ہیں۔
جی، تاحیات چیئرمین جن کے پاس مکمل ویٹو پاور ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا جانشین بھی خود نامزد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم سفارتکاری سے نکل کر کسی کارپوریٹ بادشاہت کی بات کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے یہ ماڈل ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 2(1) ریاستوں کی برابری کی ضمانت دیتا ہے۔ یعنی ہر ملک کی آواز برابر ہونی چاہیے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو۔ بالکل، لیکن اس بورڈ کا ماڈل تو صریحاً کہتا ہے کہ $1 ارب دو گے تو ووٹ کا حق ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 24 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 24 کیا کہتا ہے؟ وہ سلامتی کونسل کو عالمی امن کی حتمی ذمہ داری دیتا ہے۔ اب ایک متوازی ادارہ کھڑا کرنا جو خود کو اس کے برابر سمجھے، یہ تو مروجہ نظام کے لیے سیدھا چیلنج ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی طاقتیں اسے دور ہیں۔ مطلب P5 میں سے فرانس، چین اور روس تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، اور برطانیہ صرف مبصر کے طور پر بیٹھا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ اسے اپنے عالمی اثر و رسوخ اور بین الاقوامی قانونوں کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ سمجھتے ہیں۔ ویانا کنونشن کی مثال لے لیں۔ وہ معاہدوں والا قانون۔ ہاں، اس کا آرٹیکل 26 معاہدوں کی پاسداری کا اصول دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ معاہدے نیک نیتی سے پورے کیے جائیں گے۔ لیکن اس امن بورڈ میں چیئرمین جب چاہے بورڈ کو تحلیل کر سکتا ہے۔ مطلب کوئی ملک $1 ارب دے اور ایک شخص کے دستخط سے کل سب ختم ہو جائے؟ یہ تو سفارتی جوا ہو گیا نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور قرارداد میں بھی تو تضاد ہے۔ سلامتی کونسل نے کہا تھا کہ غزہ کی تعمیر نو 2 سال میں مکمل ہوگی اور ہر 6 ماہ بعد رپورٹ دی جائے گی۔ ہاں، دسمبر 2027 تک۔ لیکن بورڈ کے اپنے چارٹر میں کیا ہے؟ بورڈ کے چارٹر میں اس 6 ماہی رپورٹنگ کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں، اور انہوں نے رکنیت کی مدت 3 سال رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو سیدھا احتساب سے بچنے کا طریقہ لگتا ہے، اور اس سب میں ایک بہت بڑی آواز غائب ہے۔ جس خطے کے لیے یہ بورڈ بنا، یعنی غزہ، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ اس پورے بورڈ کی ایگزیکٹو فیصلہ سازی میں فلسطینیوں کی اپنی نمائندگی صفر ہے۔ صفر؟ تو پھر وہاں فیصلے کون کر رہا ہے؟ صرف ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں باہر سے لائے گئے ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی میرے گھر کا نقشہ اور میرا مستقبل طے کر رہا ہو، اور مجھے اس میٹنگ کے کمرے میں کرسی تک نہ دی گئی ہو۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور بین الاقوامی قانون کے تحت عبوری حکومت کا ایک مقررہ وقت ہونا چاہیے۔ یہ لامحدود نہیں ہو سکتی۔ اور لوگوں کا اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا حق بھی تو ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت۔ بالکل۔ آرٹیکل 1(2) میں لوگوں کو اپنی سیاسی حیثیت کا تعین کرنے کا حق حاصل ہے، جو کہ ایک اٹل اصول ہے، اور چونکہ 159 ممالک فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کر چکے ہیں، تو تجزیہ کاروں کے مطابق اصطلاح حق خود ارادیت نہیں بلکہ آزادی ہونی چاہیے۔ ہاں، یعنی لبریشن، کیونکہ وہ ایک غیر قانونی قبضے سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ اب اس متوازی نظام میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو بہت الجھن پیدا ہو گئی ہوگی، جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ جی، پاکستان کا مخمصہ واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ وزیر اعظم نے بانی رکن کے طور پر دستخط تو کر دیے تاکہ تعمیر نو میں مدد کی جا سکے، لیکن اندرون ملک اس پر بہت کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ناقدین تو اسے نئی نو آبادیاتی شکل یا نیو کولونیلزم کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دہائیوں سے مسئلہ کشمیر پر بین الاقوامی حمایت کے لیے اقوام متحدہ پر انحصار کرتا آیا ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس متوازی نظام میں شامل ہونے سے کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے اس دیرینہ موقف کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہی تو سب سے بڑی سفارتی الجھن ہے۔ اگر پاکستان خود اقوام متحدہ کو بائی پاس کرنے والے نظام کا حصہ بنے گا تو کل کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کیسے اصرار کرے گا؟ اسی لیے ہماری تحقیق میں ایک ایکشن میٹرکس یا 4 نقاطی لائحہ عمل تجویز کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایکشن میٹرکس کیا ہے؟ مطلب کیا عملی تجویزیں ہیں اس میں؟ سب سے پہلی اور اہم تجویز یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ پر مبنی نقطہ نظر کی تجدید کرے۔ یعنی وہ یہ واضح کرے کہ وہ اس بورڈ میں صرف انسانی ہمدردی کے لیے ہے، اسے اقوام متحدہ کا متبادل نہیں سمجھتا؟ بالکل صحیح۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ پاکستان بورڈ کے اندر رہ کر سفارتی ثالثی کا کردار ادا کرے۔ چونکہ وہ سلامتی کونسل سے بھی وابستہ ہے تو اندر سے دباؤ ڈال سکتا ہے کہ فیصلے بین الاقوامی قانون کے تحت ہوں۔
یہ تو سفارتی سطح کی بات ہو گئی، لیکن زمین پر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیا تجویز ہے؟ تیسری تجویز براہ راست ان سے متعلق ہے۔ تجویز ہے کہ پاکستان اس بورڈ کے پلیٹ فارم سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی نمائندوں یعنی اسپیشل رپورٹرز کی تعیناتی پر زور دے، تاکہ باہر کے ٹیکنوکریٹس وہاں کے لوگوں کے حقوق غصب نہ کر سکیں۔ اور چوتھی تجویز کیا ہے؟ چوتھی اور آخری تجویز مغربی کنارے یا ویسٹ بینک سے متعلق ہے۔ پاکستان کو یہ موقف اپنانا چاہیے کہ غزہ کی آزادی دراصل مغربی کنارے کی آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ مطلب آپ صرف غزہ کو ایک پروجیکٹ کے طور پر ڈیل کر کے مستقل امن تو نہیں لا سکتے نا؟ بالکل، جب تک مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر اور خلاف ورزیاں بند نہیں ہوتی، محض پیسوں سے امن نہیں خریدا جا سکتا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو یہ امن بورڈ عالمی سفارت کاری میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ جہاں اقوام متحدہ جیسے اداروں کی جگہ شخصیات اور سرمایہ پر مبنی نظام لے رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک انتہائی چونکا دینے والا اور فکر انگیز پہلو سامنے آتا ہے جو شاید اس پورے بورڈ کی نیت پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے۔ وہ کیا پہلو ہے؟ دیکھیں، فروری 2026 تک اس بورڈ نے غزہ کی تعمیر کے لیے درکار $200 بلین میں سے کتنے جمع کیے ہوں گے؟ صرف $17 بلین۔ واقعی؟ مطلب ایک فرد کے پاس ویٹو پاور ہے، دنیا کے ارب پتی ممالک اس کا حصہ ہیں، $1 ارب صرف ممبرشپ فیس ہے اور جمع صرف 17 بلین ہوئے؟ جی، اور یہی وہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر دنیا کے ارب پتی ممالک مطلوبہ فنڈز ہی فراہم نہیں کر رہے تو کیا یہ بورڈ واقعی امن لائے گا یا صرف عالمی طاقتوں کا ایک نیا اور بہت ہی مہنگا کلب بن کر رہ جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر باشعور انسان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مستقبل کے عالمی نظام کی شکل طے کر سکتا ہے۔ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ حقائق آپ کے لیے دلچسپ رہے ہوں گے۔ جانے سے پہلے دی گلوبل انسائٹس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔